محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جس موضوع پر مجھے تقریر کرنے کا اعزاز فراہم کیا گیا ہے یہ فقط ایک جملہ ہی نہیں بلکہ وقت حاضر کی ایک اہم ترین ضرورت ہے، اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ موضوع جتنا اہم ہے اتنا ہی اس کی اہمیت کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ اور یہ شکوہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ اقبال بھی کچھ یوں فرما گئے کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ تو جناب، خودی کی کھوج کو اکثر فقط ایک فلسفانہ تصور اور کبھی فقط ایک صوفیانہ قول تصور کیا جاتا ہے، جبکہ یہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی زندگی کی اہم ترین جستجو ہے۔ دور حاضر میں اس کی اہمیت ہر دل عزیز مغرب یعنی ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن نے بھی تسلیم کی ہے، اور خود ناشناسائی یعنی آئیڈینٹی کرائسس کے فقدان سے اثر انداز ہے۔ اس موضوع کی اہمیت تو آج پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کوشاں ہے۔ خود کی خود یا خود کی تلاش انسان کی جستجو بہت قدیم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے بھی یہی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ، ہم تیری عبادت کرنے والی مخلوق ہیں، پھر تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گی؟ اس کو علامہ اقبال نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، کہ خاک کی چٹکی کو آ گئی پرواز ہے کیا۔ انسان ہمیشہ سے اس تجسس میں رہا ہے کہ اس کا وجود اس مادی دنیا میں کیا ہے۔ کیا وہ باقی حیوانی مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے جسے یہ گمان ہو چلا ہے کہ وہ دوسرے جانداروں سے بہتر ہے، یا پھر انسان فقط ایک مادی جسم نہیں بلکہ اس کی حقیقت اس سے کئی زیادہ ہے، یعنی انسان ایک روحانی وجود بھی رکھتا ہے۔ کیا انسان ایک حادثاتی طور پہ وجود میں آیا ہے یا اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یہ انسانی کشمکش بہت پرانی ہے۔ یونانی فلسفہ دان ارسطو کے مطابق knowing yourself is the beginning of all wisdom، خود کو پہچاننا علم کے دریچوں میں قدم رکھنے کے برعکس ہے۔ انسان فقط ایک حادثاتی تخلیق نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یعنی ہمارے تخلیق کرنے والے نے خود ہمارے وجود کا مقصد یا مقصد حیات اپنے پیغمبروں اور اپنی کتابوں سے سمجھا دیا کہ انسان فقط ایک حادثاتی تخلیق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ہمیشہ اس مادی زمین پر موجود تھا، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا۔ اقبال اس کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ خودی کی یہ منزل اولیں، خودی کی ہے منزل اولیں، مسافر یہ تیرا نشے من نہیں، تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود کا مقصد قرآن مجید میں سورہ زاریات میں کچھ یوں فرمایا، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان نہیں بنائے مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور یہاں عبادت سے مراد صرف فرض عبادات نہیں بلکہ عبادت کا عربی مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس سے مراد ہے کہ انسان کو اللہ کا بندہ یعنی عبد بن کر زندگی بسر کرنی چاہیے، اس کے ہر قول و فعل میں اس کے عبد ہونے کا تصور ملے۔ جس طرح کائنات کی ہر چیز، زمین، سورج، چاند، ستارے، آسمان اور یہ تمام کائنات کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہے، اس طرح انسان کو بھی اپنے خالق کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے احکامات کو بجا لانا چاہیے۔ موجودہ دور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انسان اپنے وجود کی حقیقت کو تلاش کرنے کو بھی بھول چکا ہے، اور اس مادی دنیا میں اس قدر الجھ کر رہ گیا ہے کہ خود کی تلاش میں نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ موجودہ دور میں انسان کا یہ المیہ ہے کہ دنیا کی طلب میں دن رات مشقت کر رہا ہے، اور اگر وقت ملتا ہے تو وہ موجودہ دور کے میں کدے ہاں جی موجودہ دور کے میں کدے یعنی سوشل میڈیا پر بسر کر دیتا ہے۔ ہمارا نوجوان اس لیے علم حاصل نہیں کر رہا کہ علم ایک روشنی ہے اور وہ اپنے قلب کو اس سے مزین کرے گا،
بلکہ یہ ایک نوکری حاصل کرنے کے لیے فقط ڈگری چاہتا ہے۔ انسان نے جب اپنی کھوج میں نکلنا چھوڑ دیا وہ اپنے وجود سے غافل ہو گیا، اور مسلمان ایشیا نے مغرب کو اپنا آئیڈیل بنا لیا اور ماڈل بنا لیا۔ جو مغرب جو کہ خود اپنے آئیڈینٹی کرائسس سے جھونج رہا ہے اور ڈپریشن اور انگزائٹی جیسے امراض میں مبتلا ہو چکا ہے، تو مسلمانوں نے اپنا وقار اور اپنی عظمت گنوا دی۔ ہمارے موجودہ زوال کو ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہمارا وجود کیا ہے، اور آج بھی ہم ذہنی طور پر مغرب کے غلام ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کچھ یوں بیان کیا کہ بات میں نکتہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ بات میں نکتہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔ تو موجود دور حاضر کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی کھوج میں نکلیں، انسان اپنے وجود کی حقیقت سے آشنا ہو،